अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बच्चों की स्लीपिंग रूटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर आप वालिदैन हैं और आपके बच्चों की स्लीपिंग रूटीन ख़राब है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे सही से सोते नहीं हैं, उनकी सोने की रूटीन ख़राब है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो आप मेंटली और फिजिकली हेल्थी नहीं रहेंगे। आपको चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा और आप अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा डांटेंगे और उनको सीरियस लेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चों की स्लीपिंग रूटीन ठीक कर लेते हैं तो आपकी नींद भी पूरी होगी, आप मेंटली और फिजिकली हेल्थी भी रहेंगे और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे बगैर किसी गुस्से और चिड़चिड़ापन के। ये बहुत ही छोटी सी बात लगती है हमें, लेकिन इस पे तवज्जो ना देने की वजह से हमारे बच्चों में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, जो कि मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या हर एज के बच्चों के सेम मसाइल होते हैं और उनका जो हल है वो एक जैसा ही होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैदाइश से लेके 6 माह की उम्र तक के बच्चों के मसाइल डिफरेंट होते हैं और उनका जो हल होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। 6 माह से लेके 1 साल की उम्र के बच्चों के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं और उनका हल भी मुख्तलिफ होता है। 1 साल से लेके स्कूल गोइंग एज तक बच्चों के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं और उनका हल मुख्तलिफ होता है। तो सबसे पहले जो हमें मेन फोकस करना चाहिए वो 6 माह की उम्र तक का करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 6 माह की उम्र तक पे फोकस करते हैं तो आगे जाके हम बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। ये समझना जरूरी है कि ये मसाइल होते क्या हैं, किन वजूहात की बुनियाद पे हमारे बच्चों की स्लीपिंग रूटीन खराब होती है। तो जो पैदाइश से लेकर 6 माह की उम्र का बच्चा है उसकी रूटीन, सोने की रूटीन खराब होने की मेन 2 वजूहात होती हैं। पहली वजह, वो बच्चा अनट्रेंड है, उसको रात और दिन में फर्क करना नहीं आता, उसे नहीं पता कब जागना है और कब सोना है। दूसरी वजह कि उस बच्चे को बार बार भूख लगती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खराब होती है। अब इन दोनों मसाइल का हल क्या है? हल ये है कि आप बच्चे को सिखाएं कि दिन क्या है और रात क्या है। आप परेशान हो गए होंगे कि 6 माह से छोटे बच्चे को तो कुछ पता नहीं चलता, तो उसे सिखाना कैसे है? तो परेशान मत हो, मैं आपको बताता हूं कि कैसे सिखाना है। जो ही शाम का वक्त हो तो आर्टिफिशियल लाइट्स जो होती हैं, बल्ब, ट्यूब लाइट्स वगैरह, उनको मध्यम कर दें, यानी जीरो के बल्ब यूज करें या कम लाइट इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। इससे बच्चा सीखता है कि ये सोने का वक्त है और रात है। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में जो बुनियादी फितरी चीजें हैं उनकी प्रोग्रामिंग की हुई है, उसे जस्ट रिकॉल करवाना पड़ता है और इंसान सीख जाता है। ये कुदरत का हुस्न है। यानी इंसान को पता है कि रात कब होती है, दिन कब होता है, लेकिन उसे थोड़ा सा रिकॉल प्रैक्टिस करवाना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, जो ही आप उसको एक खास टाइम पे रोज अंधेरा कर देंगे या लाइट्स मध्यम कर देंगे तो बच्चा रिकॉल कर लेगा और ये लर्न कर जाएगा कि भाई ये सोने का वक्त है। दूसरी चीज ये करें कि उसको धूप में बाहर जरूर लेके जाएं, गर्मी हो या सर्दी। सर्दी है तो उसे डायरेक्ट धूप में लेके जाएं, गर्मी है तो भी आप बच्चे को किसी दरख्त के नीचे लॉन में शाम के वक्त लेके लाजमी बैठें, खुले आसमान के नीचे, जिससे बच्चा लर्न करता है कि ये दिन है और ये रात है। तो जब बच्चे को ये मुआवजा करना आ जाता है तो बच्चे की एक रूटीन सेट हो जाती है, एक खास टाइम पे सोने की और खास टाइम पे उठने की। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि इस उम्र में कोई सख्त रूटीन नहीं बना सकते आप, ये फ्लेक्सिबल होगी। हो सकता है कि बच्चा अच्छे से सोने लग जाए, हो सकता है उसे ज्यादा टाइम लगे ये लर्न करने में। ये कुछ आप पे डिपेंड करता है, कुछ नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो आपने इस एज ग्रुप में घबराना नहीं है कि बच्चे की रूटीन 100% सेट क्यों नहीं हो रही। अब जो दूसरी वजह है कि बच्चा भूख बार बार लगती है उसको, जिसकी वजह से उसकी नींद खराब होती है। तो आप बच्चे को यह भी सिखाएं कि किस वक्त आपने पेट भर के दूध पीना है। तो जो ही आप लाइट्स मध्यम करें तो आप बच्चे को ज्यादा दूध दें, उसे दूध पिलाने की ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा फोकस करें इस चीज पे कि वो मैक्सिमम अपनी जो खुराक है वो ले ले। उससे फायदा ये होगा कि बच्चे को रात को भूख कम लगेगी, एटलीस्ट चंद घंटे तो वो आराम से गुजार जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ये लर्न कर जाएगा, आपको फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ टाइम के बाद बच्चा ये सीख चुका होगा कि भाई लाइट्स कम हो गई हैं, अब मैंने ज्यादा पीना है दूध। तो ऑटोमेटिकली बच्चे का लर्निंग प्रोसेस जारी रहेगा और वो ऑटोमेटिकली लाइट्स कम होते हुए आपसे दूध ज्यादा की तलब करेगा और नींद भी अच्छे से पूरी करेगा। अब जो दूसरे एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, यानी 6 माह से लेकर 1 साल तक के बच्चे, इनके मसाइल मुख्तलिफ होते हैं।
اور ان کا حل بھی مختلف ہے. ایسے بچے سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے ایسے بچوں کا وہ ہوتا ہے سیپریشن اینگزائٹی. یہ کامن ہے بچوں میں. اب یہ ہوتی کیوں ہے؟ اگر تو آپ ہسبینڈ اور وائف دونوں جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں اور بچے کو کسی دوسرے رشتہ دار کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں تو بچے کو سیپریشن اینگزائٹی ہوگی. اسے ماں باپ کی اٹینشن، پیار، ساتھ فزیکلی چاہیے ہوتا ہے. آپ اسے ویڈیو کال کر کے نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو بیٹا میں آپ کے سامنے ہوں. اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے فزیکل ٹچ چاہیے ہوتا ہے ماں باپ کا. اسے ہگ چاہیے، اسے کسی سے چاہیے، اور جب اس کا دل کرے تب چاہیے. لیکن جب بچے کو اس کے ڈیزائر کے مطابق یہ نہیں ملتا تو وہ سیپریشن اینگزائٹی میں جاتا ہے. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ رات کو بار بار وہ اٹھتا ہے اس خوف سے کہ نہیں میرے ماں باپ پھر تو نہیں چلے گئے. یعنی جیسے آپ دن میں اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جاب پہ تو وہ رات کو پھر یہی پروسیس میں رہتا ہے، اسی سائیکل میں رہتا ہے، وہ اس سے نکل نہیں پاتا، جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوتی ہے. اب اس کا سولوشن یہ ہے کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے بچوں کی رسپانسبلٹی تو والدین کی ہے. ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ بچہ ماں کے ساتھ ہی رہے. اگر ماں جاب بھی کرتی ہیں تو بچے کو ساتھ لے کے جائیں. لیکن اگر پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے تو ایٹ لیسٹ ایک بچے کا ٹائم فکس کریں جس میں آپ اس کو 1-2 گھنٹے صرف بچے کو دیں. اس سے پیار کریں، اس سے حگ کریں، اسے گلے سے لگائیں، اسے کڈل کریں، لوری سنائیں، کچھ بھی کریں. دوسری چیز آپ یہ کریں کہ بچے کو سونے سے پہلے اور اٹھنے سے پہلے کڈل لازمی کریں. یعنی 5 منٹ سونے سے پہلے اور 5 منٹ اٹھنے سے پہلے اس کو کڈلنگ لازمی کریں. فوراً نہ اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیں. اس کو احساس دلوائیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اس کو یہ احساس دلوائیں کہ آپ سیف ہینڈز میں ہیں. اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے سیپریشن اینگزائٹی کا یہ منیمائز ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے بچوں کی نیند کم خراب ہوگی. اب اس کے بعد آتا ہے دوسرا مسئلہ، وہ ہوتا ہے دانت نکلنے کا. اب دانت نکلنے کی وجہ سے بھی بچوں کے مسائل ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا میڈیکل ایشو ہے. تو یوزلی جو ٹرک استعمال کی جاتی ہے وہ ٹیتھنگ رنگ بچوں کو دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی پین کم ہو جاتی ہے اور وہ سکون سے سوتے ہیں. لیکن مزید آپ اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کی پین کے ریلیف کے لیے. اب آتے ہیں وہ والے بچے جو 1 سال سے اسکول گوئنگ ایج تک ہیں. اب یہ بچے ڈفرینٹ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ سٹیج پہ آ جاتے ہیں. ان کو ڈیل ڈفرینٹ طریقے سے کیا جاتا ہے. ان کے نیند کے مسائل مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ان کا سولوشن ڈفرینٹ ہے. ان بچوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو پاؤں لگ جاتے ہیں. یہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کرال کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو ان بچوں کا ان رنگینیوں سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا اور یہ سونے کے وقت مزاحمت کرتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے یہ ابھی بھی کھیلیں، ان کا دل کرتا ہے یہ ابھی بھی موبائل دیکھیں، یہ سوئیں نہ. سو یہ مسئلہ ان بچوں کا ہوتا ہے جن کے سونے کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا. آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. حل ایسے کرنا ہے کہ آپ بچوں کی سونے کا ایک خاص وقت بنائیں. یعنی اگر آپ نے 9 بجے بچے کو سلانا ہے تو ڈیلی 9 بجے ساری ایکٹیویٹیز بند کر کے اسے سلائیں. لائٹس آف کریں، بچے کو سلائیں. یہ کیا ہوگا، آپ کو کچھ دن اس میں مسئلہ آئے گا، الٹیمیٹلی بچے کی عادت بن جائے گی. جو بچے روٹین ایک خاص وقت پہ نہیں سوتے، کبھی 9 بجے سو رہے ہیں، کبھی 12 بجے سو رہے ہیں، کبھی 2 بجے سو رہے ہیں اور ان کا اٹھنے کا ٹائم بھی مختلف ہے، ایسے بچوں کا سونے میں مزاحمت کرنا کامن ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو روٹین بنانی پڑے گی. دوسری چیز یہ کریں کہ بچوں کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ کم کر دیں. وہ ایک تو کم کرنا ہے آپ نے، دوسرا سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے ان کو بالکل کسی اسکرین کو استعمال نہیں کرنے دینا. ایسے بچے بھی سونے میں مزاحمت کرتے ہیں. سو یہ خاص آپ نے خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ بچہ اسکرین ٹائم 1 گھنٹہ پہلے استعمال کرنا چھوڑ دے. اب کتنا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ میں کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. لیکن یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 گھنٹہ پہلے سونے سے انہیں اسکرین ٹائم آپ نے بالکل بھی نہیں دینا. اب ہو کیا اگر آپ کے بچوں کی سونے کی روٹین ٹھیک نہیں ہے، وہ سونے میں تو مزاحمت کر رہے ہیں، اب اٹھنے میں بھی مزاحمت کریں گے. ایسے بچے اسکول جاتے وقت روتے ہیں، ایسے بچے اسکول جاتے بھی ہیں تو ان کا دل نہیں لگتا، تو آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل جنم لے دیتے. الٹیمیٹلی آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ اسی ایج میں آپ کو اپنے بچوں کی سونے کا ایک خاص وقت مقرر کرنا پڑے گا. اچھا، یہی بچے جب تھوڑے سے مزید بڑے ہوتے ہیں، 3-4 سال کی ایج میں جاتے ہیں، تو ان کا ایک اور مسئلہ جنم لیتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ انہیں رات سے ڈر لگتا ہے، انہیں برے خواب آتے ہیں یا انہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. تو اس طرح کے بچوں سے بیٹھ کے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا مسئلہ آ رہا ہے اور اس کو نرمی سے حل کریں اور ان کو کوئی کہانی سنائیں، کوئی اچھی سی سویٹ سی کہانی سنائیں. ان کو بتائیں کہ یہ جو آپ کو ڈر لگنے والی چیزیں ہیں یہ ہم نے کوئی سپرے کی ہے، اس سے ہم بھگا دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی بچے کو فینٹیسائز کریں. اس کو وہ ریئل میں پاسبل نہیں ہے جو اس کو پرابلم آ رہی ہے. اگر بچے کو برا خواب آ رہا ہے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے. آپ نے جسٹ اس کو ریئلائز کروانا ہے کہ ہم نے اس کو روک دیا ہے.
تو کوئی بھی اچھی سی سٹوری اسے سنائیں, کوئی ایسی کہانی اسے سنائیں جس میں اسے فیل ہو, وہ یہ لرن کرے کہ میرے والدین میرے ہیرو ہیں اور وہ میرے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ نے جسٹ اتنا اس کو ریئلائز کروانا ہے بچے کو, اور بچے کا یہ والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو بچے اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایسے بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان پہ پڑھائی کا دباؤ بھی آ جاتا ہے. تو یہ خاص خیال رکھیں کہ ارلی ایج میں جب بچے چھوٹی کلاسز میں ہوتے ہیں ان پہ پڑھائی کا بالکل پریشر نہیں ڈالیں. ان کو لرننگ ان کے لیے دلچسپ ہونی چاہیے, ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, نہ کہ کوئی ان کے لیے ایک سزا ہونی چاہیے. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ بچے کو اس طرح پڑھا رہے ہیں یا اسکول میں بھی آپ اس طرح بچے کو سکھا رہے ہیں کہ وہ بچے کو سزا لگ رہی ہے, کوفت لگ رہی ہے, اس کو زحمت لگ رہی ہے, تو آپ اس کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. یہ وہ ایج نہیں ہے, یہ بچے پہ برڈن ڈالنے والی ایج نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو دلچسپ بنانا ہے. اسے لگے کہ میں ایکٹیویٹی کر رہا ہوں, کوئی دلچسپ ایکٹیویٹی کر رہا ہوں, میں مزہ کر رہا ہوں. سو اگر بچے پہ پڑھائی کا دباؤ ہوگا تو ظاہری سی بات ہے وہ رات کو سونے میں مسئلہ کرے گا. سو یہ ڈفرینٹ سٹیجز تھی جو میں نے ڈسکس کی, پیدا ہونے سے لے کے 6 ماہ تک, 6 ماہ سے لے کے 1 سال تک, 1 سال سے لے کے آن گوئنگ اسکول جانے تک. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ مسائل ہیں, ان کے ڈفرینٹ میں نے آپ کو سولوشنز بتا رہی ہیں. میں بچوں پہ اس لیے زیادہ فوکس کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کیونکہ اگر بچوں کی تربیت ٹھیک ہوگی تو ایک اچھا انسان بن کے معاشرے میں آئے گا, اور وہ دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرنے کی بجائے لوگوں کے مسائل حل کرے گا, اور ہمارا معاشرہ ایک ہیومن سوسائٹی, ایک اچھی ہیومن سوسائٹی بلڈ ہوگی, اور ہم ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے. تو الٹیمیٹلی ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں, خوشی کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کے لیے مسائل نہ پیدا کریں, ایک دوسرے کے مسائل کو حل کریں. تھینک یو.